حقائق مسخ کر کے عوام کو گمراہ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے میں سمجھتا تھا کہ یہ ضروری ہے کہ جو حقائق ہیں وہ ایک دفعہ دوبارہ آپ کے سامنے رکھے جائیں. اور یہ وہ آپ کے سامنے اکنامک سروے ہے جو موجودہ حکومت کے اپنے جو وزراء ہیں انہوں نے خود پریس کانفرنس کے اندر جو ہے ان حقائق کو سامنے رکھا. یہ وہ حقائق ہیں جو بتاتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم کی گئی تو اس وقت جی ڈی پی کا ریٹ 5.97% تھا. اس وقت صنعت اور خدمات کے شعبوں میں خاطر خواہ ترقی ہو رہی تھی. زراعت جس کا ہدف 3.5% حکومت نے رکھا تھا وہ اپنا جو ہدف طے شدہ اس سے بھی زیادہ اس میں جو ہے گروتھ ہوئی 4.4%. انڈسٹری جو ہے وہ گرو کر رہی تھی. آپ کا جو ایکسپورٹ جو ایکسپورٹ کے ایکسپورٹرز جو ہے وہ ریکارڈ قائم کر رہے تھے, ریکارڈ ایکسپورٹ ہو رہی تھی. اس کے ساتھ ساتھ جو فی کس آمدنی کے حوالے سے بھی جو اہداف ہیں وہ حاصل کیے جا رہے تھے. لیکن آئے دن صبح شام, اگلی سلائڈ جو وزیر اعظم اور ان کی ٹیم رونی صورت بنا کے جو مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہوتے ہیں, اس سے حقائق کو مس نہیں کیا جا سکتا. عوام ان حقائق کو جانتی ہے کہ جن لوگوں نے مہنگائی مکاؤ مارچ کا نعرہ لگایا تھا ان کے پاس تو سوائے اپنی چوری بچانے کر مکمکا کرنے کے اور کوئی پالیسی ہے ہی نہیں. اور 3.5-4 ماہ میں جنہوں نے معیشت کی تباہی کی وہی بیٹھ کے ٹی وی پہ آ کے رونا رو کے کہ جناب یہ ساری تباہی جو ہے یہ پچھلی حکومت کر کے گئی. تو یہ وہ حقائق ہیں جو آپ کے سامنے ہیں, جو فگرز ہیں, جو عالمی اداروں کی طرف سے بھی جن کی تصدیق ہے, اور ان کے اپنے وزراء جو ہے پریس کانفرنسز میں کہتے رہتے ہیں. اعتراف کیا انہوں نے کہ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے وہ عمران خان صاحب کی قیادت میں ان کی ٹیم نے جو پالیسیز دیں ان کے نتیجے میں نہ صرف ہم نے کووڈ جیسے ایک عالمی جو چیلنج تھا, ایک سنگین چیلنج تھا, اس کو ہم نے کامیابی سے اس سے ہم نمرت اسباب ہوا. اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ معاشی ترقی کے بھی تمام اہداف جو ہے وہ حاصل کر رہی تھی. زراعت کے اندر ترقی ہو رہی تھی, ایکسپورٹ میں ترقی تھا, اور انڈسٹری کے اندر ترقی ہو رہی تھی. تو لہٰذا یہ حقائق جو ہیں آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھے. اس کے ساتھ ساتھ فلڈز کے حوالے سے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, میں نے آپ کو پچھلی بھی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ پنجاب کے اندر فلڈ جو ہے وہ پچھلے 3-4 ہفتوں سے جو پہلی ویو تھی, پھر سیکنڈ ویو 14-15 اگست کے بعد آئی, پھر حالیہ جو سیلاب کا گریلا آیا وہ تیسری ویو تھی. اور کے پی کے گورنمنٹ, پنجاب گورنمنٹ, عمران خان صاحب اور جو وزراء اعلیٰ ہیں وہ دن رات جو ہے تمام ریسکیو, ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کی جو کارروائیاں ان کی نگرانی پہلے دن سے کر رہے ہیں. دکھائیں کہ ہمارے جن پہ آج جو درباری بیٹھ کے جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ ذرا وہ بھی یہ بھی دیکھ لیں, وہ عقل کے اندر شاید آنکھوں کا بھی اپنا علاج کرائیں. اگلا دکھاؤ, آگے آگے آگے, نیکسٹ کہ ان کے ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب واپس کرو اور جو ہے اور واپس لے کے جاؤ, جو عمران خان صاحب اور سی ایم صاحب جو ہیں وہ موقع پہ پہلے دن سے موجود ہیں, جبکہ ان کے جو پی ڈی ایم کے جو قائدین ہیں, پرائم منسٹر, اسپیکر اسمبلی, ان کے دورے نہیں ختم ہو رہے. نیکسٹ لے کے جاؤ نا یار, نیکسٹ. یہ اس وقت بھی آپ کو یاد ہے یہیں بیٹھ کے ہم نے بار بار ان کو کہا کہ یہ قطر میں, پیرس میں اور کینیڈا میں سیلاب نہیں آیا ہوا, یہ پاکستان کے عوام تھے جو بیچارے سیلاب میں رڑے ہوئے تھے, جو مجبور ان کی مدد کو پکار رہے تھے. اس وقت یہ سارے بیرونی دوروں میں, عیاشیوں میں مصروف تھے. اور اب جو واویلا کیا جا رہا ہے, اور آج صبح پڑھ رہا تھا کہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ جی دنیا ہمیں پیسہ دینے کو اعتبار کرنے کو تیار نہیں. اس کی بھی وجوہات ہیں, وہ دکھاؤ پیچھے والی سلائڈ, پیچھے اور پیچھے اور پیچھے. یہ وجوہات ہیں جو دنیا جانتی ہے کہ آج یہ اقتدار پہ مسلط ڈاکوؤں کا ٹولہ جن کا یہ ٹریک ریکارڈ ہے, یہ صرف کہ جو ریلیف میں جو پیسہ آتا رہا ماضی کے اندر 2011 سے لے کے یہ پرانے ان کا ٹریک ریکارڈ ہے, جس کی وجہ سے ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. نیکسٹ دکھاؤ. یہی حال پنجاب کے اندر چاچا بھتیجی کا ہے. آپ کو پتا ہے یہاں پہ پنجاب کے اندر جو ریلیف کا پیسہ آیا تھا اس میں کس طرح سے خرد برد ہوئی, شہباز شریف اس کے اندر جو ہے پوری انویسٹیگیشن پھر کس طرح سے ساری چلتی رہی. اگلا دکھاؤ.
نیکسٹ. تو یہ حقائق ہیں جو قوم جانتی ہے. آج اگر عمران خان کے جلسوں میں عوام کی بھرپور شرکت ہے, جو جوش جذبہ ہے, اس سے ایک چیز بڑی واضح جو ہے قوم نے پیغام دے دیا ہے کہ عمران خان یہ ایک وہ واحد مخلص محب وطن لیڈر ہے جو ہر مشکل میں عوام کے ساتھ کھڑا رہا. عمران خان ہے جو ان اپنے مخالفین کے جھوٹے پرچوں کا سامنا کرتے ہوئے عدالت میں بھی پیش ہو رہا ہے. ملک سے بھاگا نہیں, کوئی جعلی میڈیکل رپورٹس دکھا کے یا کوئی ڈیل کر کے یا NRO لے کے کوئی جہاز لینے نہیں آیا. عمران خان کو ملک چھوڑ کے نہیں بھاگا, وہ اس عوام کے ساتھ کھڑا ہے. مشکل ترین گھڑی میں وقت میں بھی عوام کے ساتھ کھڑا ہے. عدالتوں میں جا کے اپنے جھوٹے پرچوں کا سامنا کر رہا ہے. وہ سیلاب زدگان کے ساتھ بھی جو ہے ریلیف جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کی بھی مانیٹرنگ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا جیسے ٹیلی تھون کے ذریعے ریکارڈ فنڈ ریزنگ ہوئی. عمران خان صاحب نے 5 ارب سے زائد جو ہے لوگوں نے اعتماد کیا ان پہ اور فنڈ ریزنگ اکٹھی ہوئی. اسی طرح سے حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے عوام کے ساتھ میدان جنگ میں بھی موجود ہے. جلسوں کے ذریعے عوام تک جو ہے حقیقی آزادی کا جو لایا عمل ہے, جو پیغام ہے, وہ پہنچانے میں بھی جو ہے بالکل وہ میدان بھی ہم نے بالکل خالی نہیں چھوڑا ہوا. تو تمام محاذ کے اوپر جو ہے اگر لڑائی لڑی جا رہی ہے تو یہ سارا جو 13 جماعتی ڈاکوؤں کا ٹولہ ہے, ان کو جو خوف ہے, بکھلاہٹ ہے, جو پاگل پن کے دورے ان کو صبح شام پڑھتے ہیں, اس کی وجہ تو آپ کے سامنے. اس کی وجہ عوام کا وہ ہجوم ہے, عوام کا وہ عوامی سیلاب ہے جو عمران خان کے جلسوں میں ان کو نظر آ رہا ہے, جس کی تکلیف اصل تکلیف ان کو اس عوامی سیلاب کی ہے. جو لوگ جو سیلاب میں رڑ گئے, تباہ ہو گئے, ان کا اگر دکھ درد احساس ہوتا تو یہ بیرونی دوروں کی بجائے عوام کے ساتھ پہلے دن سے کھڑے ہوتے. اس سارے حالات کے اندر آپ کو پتہ ہے مشکل ترین چیلنجز کا سامنا ہے, لیکن محدود وسائل کے ہوتے ہوئے بھی KP کے گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ خاص طور پہ آپ کے سامنے کہ تمام وسائل ہم نے پہلے دن سے سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے جو ہے مختص کیے ہوئے تھے. اس کے ساتھ اس موقع پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کافی حد تک پنجاب کے اندر ریسکیو کا کام جو ہے وہ کمپلیٹ کافی حد تک ہو چکا ہے, لیکن ابھی جو حالیہ جو وارننگز آئی ہیں ایک دفعہ پھر سے جو ہے بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. اس لحاظ سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور باقی جو ادارے اس ریسکیو ریلیف میں انوالو ہیں وہ لوگوں کو بالکل اس پہ الرٹ بھی کر رہے ہیں. جو دوبارہ سے اگر کہیں کوئی نیا کوئی وہاں پہ کوئی افیکٹ ہونے کا اگر کوئی خدشہ ہے تو وہاں سے لوگوں کو وہاں سے ایویکویٹ بھی کیا جا رہا ہے. پنجاب الحمدللہ کافی حد تک جو ہے اس معاملے میں جو ہے باقی صوبوں کی بنسبت جو ہے اس میں کافی میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی کے ساتھ ہم نے اس چیلنج کو ہم نمٹ رہے ہیں. اور اس ایسے موقع کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں PDMA, ریسکیو اور دوسرے جو دیگر امدادی سرگرمیوں میں جو ہمارے جوان دن رات جو اس وقت کام کر رہے ہیں, جس جان فشانی کے ساتھ اپنی مشکل میں پھنسے ہوئے بہن بھائیوں کو جو ہے ریسکیو اور ریلیف کے آپریشن میں مصروف ہیں. وہیں پہ میں افواج پاکستان کے افسران اور جوانوں کا بھی شکر گزار ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مشکل گھڑی میں جو ہے پنجاب گورنمنٹ کی کال پہ آ کے جو ہے ہماری ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جو ہے اس ریلیف ورک میں جو ہے وہ بھی بالکل شانہ بشانہ حصہ لے رہے ہیں. اس موقع پہ میں ایک بار پھر کیونکہ میں نے کل بھی میں نے اس کے اوپر بات کی اور آج پھر میں کرنا چاہتا ہوں. اگلی یہ سلائڈ پچھلی دکھاؤ, آپ کو اگلی دکھاؤ. آپ کو پتہ ہے کہ ہم بار بار اس چیز کو مذمت بھی کرتے رہے اور تنبیہ بھی کرتے رہے کہ PMLN کا پروپیگنڈا سیل ملک دشمنوں کے ساتھ سازش میں ملوث ہو کر ہمارے قومی اداروں کے خلاف, افسران کے خلاف, عدلیہ کے خلاف, معزز جج صاحبان کے خلاف کیمپین میں پھر ایک دفعہ پھر سرگرم عمل ہے. اور یہ اس قسم کی جو کیمپین چل رہی ہیں, نیکسٹ دکھاؤ, یہ بار بار جو ہے اس پہ وارن بھی کیا جا رہا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سائبر کرائم FIA سائبر کرائم ونگ جو ہے وہ وفاقی حکومت کے اختیار میں ہے اور پچھلے 72
घंटों से जारी ये जो मुहिम है, साजिशी मुहिम, बजाय इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने के वफाकी हुकूमत इनकी सरपरस्ती कर रही है। और ये आज भी खुलम खुला आज़ादाना जो है इदारों और जजेस के खिलाफ जो कैंपेन कर रहे हैं, इसके ऊपर हम जो है सख्ती से मुतालबा करते हैं कि वफाकी इदारे अदलिया जो है इसका नोटिस लें और फौरी तौर पर इन अनासर के खिलाफ एक्शन लिया जाए जो हमारे कौमी इदारों के खिलाफ और मोअज़्ज़ज़ जजेस के खिलाफ ये कैंपेन चला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सरफराज साहब, ये फरमाएगा कि पीडीएम की जानिब से जो है भरपूर जितनी इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी गई है, क्या समझते हैं जो अभी इंतखाबात इसमें 9 हल्कों में खान साहब हिस्सा ले रहे हैं, क्या रिजल्ट देंगे? देखिए, वो तो कल एक इजलास जो बुलाया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और उसमें एजेंडा ये रखा गया कि सैलाब से की वजह, तबाहकारियों की वजह से जो है इलेक्शन जो है ज़मीनी इंतखाब मुलतवी की आती है, जबकि आपको पता है कि बेशतर हल्कों में तो सैलाब हुआ ही आए। तो एक्चुअली जो खौफ है वो उस अवामी सैलाब का है जो इमरान खान के जलसों में नज़र आ रहा है, और अब ये हीले बहानों से जो है उसमें निकलना चाह रहे हैं। अच्छा सरफराज साहब, ये बताइएगा कि एक खबर बड़ी गर्म है कि आईजी पंजाब और वज़ीर-ए-आला पंजाब के दरमियान कोई मामला एक पेज पे नहीं है। कल वज़ीर दाखिला ने इमरान खान को भी बताया और परवेज़ लाई साथ ही बैठे थे। तो क्या आप समझते हैं कि इस हवाले से ब्यूरोक्रेसी, मादी में भी हम आईजी और चीफ सेक्रेटरी चेंज होते नजर आए, इस पर तो अभी हो रहा है आईजी चेंज? पहली बात तो यही है, कल से ये गर्दिश कर रहा है ये खबर, और इसको बड़ा हमने सख्ती से हमने इसकी तरदीद भी की है। और मैं फिर आपको एक दफ़ा इसकी वजाहत कर देता हूँ कि ये बिल्कुल एक प्रोपेगेंडा है, इसमें ऐसी कोई हकीकत नहीं। मतलब ये जो एक सैलाब आया है और महंगाई आई है, इन दोनों की सूरत में जो मौजूदा हुकूमत को ये सैलाब और महंगाई कहीं बहादुर तो नहीं ले जाएगी? या आपका जो स्टांस था कि जल्द इलेक्शन में आप भी उससे पीछे होते नजर आ रहे हैं कि जल्द इंतखाबात में जो है वो इस वक्त हुकूमत के लिए भी मुमकिन नहीं है, इलेक्शन कमीशन के लिए भी? देखिए, महंगाई के हवाले से तो मैंने आपको फिगर्स भी आपके सामने रख दिए कि यही मुल्क था, यही खजाना था, यही वसाइल थे। और एक जो मुखलिस वज़ीर आज़म की हुकूमत थी, तो वो अगर उसके पास कोई इजाफी पैसे अगर टैक्स में इकट्ठे हुए तो उसने आवाम को पेट्रोल और बिजली में जो है रिलीफ दिया। और आज तो IMF ने भी इस चीज़ का एतराफ़ कर लिया कि इमरान खान जो है वो हमारी डिक्टेशन पे नहीं चलता था, और ये जो मौजूदा है ये बिल्कुल जो है सजदा रेज हुए हुए हैं। लिहाजा ये हमारी पॉलिसी, ये अगर IMF की पॉलिसी के ऊपर अगर यही टोला मुसल्लत रहा तो आपके सामने एक IMF ने आज वार्निंग दे दी कि अगला 1 साल भी महंगाई में कोई फर्क नहीं आने वाला। और इमरान खान ही था कि जो आलमी ताकतों की ख्वाहिश के बरक्स ना अपने मुल्की मफाद पे उसने समझौता किया, और ना ही उसने जो महंगाई का कोई बोझ भी अगर आया, कोई मुश्किलात नहीं आई, तो उसने बोझ बांटा। उसने वो सारे का सारा बोझ जो है अवाम पे ट्रांसफर नहीं कर दिया। अगर मौजूदा जो टोला, इनका एजेंडा तो सिर्फ था अपनी चोरी माफ कराना और मजीद जो है लूट मार का जो है ना रास्ते निकालना। इसलिए जो है जितने जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन की हैं वो भी चीज़ देख रही हैं कि अगर मौजूदा हुक्मरानों की पॉलिसी चलती रही तो IMF ने भी आज कह दिया है कि अगर यही टोला मुसल्लत रहा तो अगले 1 साल तक महंगाई में इजाफा होगा, कमी आने का कोई इम्कान नहीं है। तो इसीलिए बार बार जो मुतालबा हमने किया था पहले दिन भी कि ये जो मुआशी अदम इस्तेहकाम है, इसकी बुनियादी वजह सियासी अदम इस्तेहकाम है। जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं ख़त्म होगा तब तक मुआशी अदम इस्तेहकाम ख़त्म नहीं हो सकता। और इसके खात्मे के लिए ज़रूरी है कि मुल्क के अंदर जो है साफ शफाफ इलेक्शन का इनेकाद किया जाए, ताकि जो अवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं वो मैंडेट लेके आके अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करें। इस वक्त आलू, प्याज, टमाटर जो है वो शहर में नायाब है, उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। हुकूमत जो है वो क्या इस पर स्टेप ले रही है? कीमतें कंट्रोल क्यों नहीं हो रही हैं? देखें, कीमतें कंट्रोल करने का ऑब्वियसली एक डिफरेंट मैकेनिज़्म है। इसके अंदर प्लानिंग भी बर वक्त करने की ज़रूरत होती है और साथ ही इसकी मॉनिटरिंग जो होती है। जहाँ तक सूबाई हुकूमत के हवाले से है, आपको पता है कि ये जो सैलाब आया इससे बहुत सारे ज़मीनी रास्ते जो कट गए, उसकी वजह से जो डिमांड एंड सप्लाई के अंदर जो इम्बैलेंस हुआ उसकी वजह से प्राइसेस थोड़ी सी ऊपर गई। लेकिन पिछले 3-4 दिन में आपने देखा होगा कि हमारे प्राइस कंट्रोल कमिश्नर, हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी और बाकी वज़रा ने भी
اس کے اوپر بڑا سختی سے مانیٹر کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ناجائز منافع جو ہے وہ کسی طور پہ بھی کسی چیز میں حاصل نہ کیا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کہتا چلوں کہ وفاقی حکومت کی پالیسیز کا آپ کے سامنے ہے کہ شہباز شریف کہتا ہے کہ جناب وزیر اعظم جو ہے وہ کہتا ہے کہ بالکل ہم ہندوستان سے جو ہے جب تک ٹریڈ کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی, جبکہ مفتاح اسماعیل ہر دوسرے دن آ کے کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم سستا آلو پیاز منگانے کے لیے ہندوستان سے کر سکتے ہیں, جبکہ ہمارے پاس اور آپشن بھی موجود ہیں. تو بجائے کہ اسی مخمصے میں پڑے رہیں, فوری طور پہ ان کو چاہیے کہ جو دوسری آپشن ہیں ایران ہے, دوسرے ممالک ہیں, وہاں سے ڈیوٹی فری جو ہے چیزیں فوری طور پہ منگوانے کی وفاقی حکومت اس کا بروقت اعلان کرے, بجائے اس کے کہ مخالفین کے خلاف جو ہے انتقامی کارروائیاں اور جھوٹے الزامات لگانے سے جو ہے یہ معاملات حل نہیں ہوں گے. مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے بروقت جو ہے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے بالکل صحیح کہتے ہیں. زراعت ایک ایسا شعبہ ہے جو سب سے زیادہ اس موجودہ ڈاکو ٹولے کی پالیسی کی وجہ سے افیکٹ ہوا ہے, جبکہ عمران خان صاحب کی حکومت میں آپ کے سامنے 3.5 کا اگر % کا اگر گروتھ ٹارگیٹ تھا تو 4.4 ہم نے اچیو کیا. لیکن اس وقت ایک طرف جو ہے سیلاب کی تباہ کاری ہے کہ لاکھوں ایکڑ جو کھڑی فصل تھی وہ تباہ ہوئی, تو دوسری طرف جو ان پٹس کاسٹ ہے وہ نہ صرف جو ہے کھاد مہنگی, اس کی دستیابی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگا پٹرول ہے, اور پھر جعلی جو ادویات ہیں, جو پیسٹیسائڈز ہیں, فرٹیلائزرز ہیں, وہ ایک الگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. میں نے آپ سے کہا نا ایسے نہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ وفاقی حکومت میں وہ بیٹھے ہیں, حکومت میں اگر کسی کے پاس کسی کے خلاف کوئی کرپشن کا ثبوت ہے تو بھائی عدالتیں موجود ہیں, وہاں جائیں, ان کے خلاف کارروائی کریں. اور جہاں کارروائی کر رہی ہیں, میں نے آپ کو دکھایا ہے چیف جسٹس اور عدلیہ کے خلاف جو ان کے اپنے جو سرپرستی میں جو اکاؤنٹس میں مہم چل, ان کے خلاف ایکشن نہیں لے رہے. اور یہ جو ویسے تو میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا کہ یہ جو درباریوں کی جو فوج جو صبح شام جو یہ الزامات لگاتے رہتے ہیں اور اس قسم کی احمقانہ باتیں کرتے ہیں, ان کی کوئی اہمیت نہیں اور ان کا جواب دینا بھی میں مناسب نہیں. سر بتائیے گا کہ ایک تو یہ جو آپ کا قرآن ہے وہ طریقے حساب سے دور سے شروع ہوا ہے, ابھی تک اس پہ قابو نہیں پایا گیا. دوسری جانب لمپی اسکن بیماری جو ہے, کھاد کا بحران, کھاد کے اوپر بات کروں, اور دوسرا لمپی اسکن بیماری اس وقت اتنی زیادہ پنجاب میں ہو چکی ہے. یہ 13 مارچ 2022 کو پنجاب میں پہلا کیس آیا تھا. اس کے بعد ابھی تک یہ محکمہ لائف اسٹاک کی جانب سے کوئی ایسے اقدامات نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے سینکڑوں ہزاروں جانور مر چکے ہیں اور لوگوں کے نقصانات ہو چکے ہیں. آگے دودھ اور گوشت ہے اس کی قلت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ ابھی تک اس کے لیے کوئی ویکسین تیار نہیں کی جا سکتی. جو کہ گائے کو ویکسین لگ رہی تھی وہ بکری والی ویکسین لگائی جا رہی تھی, بھیڑ والی ویکسین لگائی جا رہی تھی, گائے کے لیے ابھی تک ویکسین نہیں تیار کی جا رہی. لیکن یہ جو وبا ہے اور یہ بیماری ہے نا, یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, باقی جگہوں پہ. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کے اندر لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ بالکل اس کے اوپر جو ہے جو ویکسینیشن کے حوالے سے اور جو بھی جو پریکاشنری میجرز ہیں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے جب وبا پھیلتی ہے تو وہ ایک دن میں کنٹرول نہیں ہوتا, اس کے اوپر تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. اور اس کے حوالے سے بالکل پنجاب حکومت کا لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ اس پہ اقدامات کر رہا ہے, اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے اس پہ قابو پایا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو لائف اسٹاک کا جو نقصان ہوا ہے سیلاب کے حوالے سے, پنجاب حکومت نے یہ بالکل اعلان کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی تمام ان کا نقصان جو لائف اسٹاک میں ہوا ہے وہ بھی گورنمنٹ کمپنسیٹ کرے گی.